السلام علیکم۔ آج ہم شروع کریں گے سورۃ الشعراء۔ سورۃ شعراء مکی صورت ہے۔ اس کی آیات کی تعداد 227 ہے، 227۔ کون صورت ہے جی؟ مکی صورت ہے۔ تعارف پڑھیں گے اس کا۔ سورۃ شعراء کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ آیات کے لحاظ سے طویل ترین مکی صورت ہے، یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مکہ میں رہتے ہوئے جو سب سے طویل لمبی صورت نازل ہوئی وہ کون سی ہے جی؟ مکی صورت ہے۔ سورۃ شعراء کے آخر میں اچھے اور برے شاعروں کی نشانیاں بیان کی گئی، اسی مناسبت سے اس کا نام سورۃ الشعراء ہے۔ سورۃ شعراء کا خلاصہ سابقہ انبیاء کرام علیہ السلام کے واقعات کے ذریعے مسلمانوں کو تسلی دینا ہے۔ مضامین ہیں جی اس کے۔ سورۃ شعراء کا آغاز حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کو تسلی دینے سے ہوتا ہے۔ پھر سابقہ انبیاء کرام علیہ السلام کا اپنی اپنی قوموں کو حوصلے اور ثابت قدمی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی دعوت دینے کا ذکر، یعنی کہ آپ یہ دعوت دیں کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، صرف اسی کی عبادت کریں۔ اس مبارک دعوت کو قبول کر لینے والوں کے نجات پانے اور نافرمانوں پر دنیا میں بھی عذاب اتارے جانے کا ذکر ہے۔ ان واقعات کے ذریعے حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام علیہ السلام کو تسلی دی گئی ہے کہ ایک دن ایمان لانے والے ہی قائم ہوں گے۔ مشرکین مکہ اور دوسرے نافرمانوں کو متوجہ کیا گیا ہے کہ وہ نافرمان قوموں کے دردناک انجام سے خبردار ہو کر اپنی اصلاح کر لیں۔ قرآن مجید کے فضائل اور حقانیت کا بیان ہے۔ اس کتاب کو عربی زبان میں تمام جہانوں کے پروردگار نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب مبارک، قلب کہتے ہیں نا دل کو، تو قلب مبارک یعنی کہ آپ کے مبارک دل پر اتارا ہے۔ سورت کے آخر میں شاعروں کی عمومی کمزوریوں کو بیان کرتے ہوئے اچھے شعراء کی صفات بھی بیان کی گئی ہیں۔ اچھا، علمی اور عملی نکات کیا ہیں؟ سورۃ شعراء کے مطالعے سے جو علمی اور عملی نکات معلوم ہوتے ہیں ان میں سے کچھ یہ ہیں۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک روشن کتاب ہے جس میں زندگی گزارنے کے واضح اصول موجود ہیں۔ ہمیں عربی زبان سیکھنی چاہیے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو عربی زبان میں نازل فرمایا۔ ہمیں اپنے رشتہ داروں کو شرک اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے باز رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے کیونکہ یہ حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ کار ہے۔ ہمیں ایمان والوں سے بہت شفقت اور تواضع سے پیش آنا چاہیے۔ شیطان جھوٹے اور گناہگار لوگوں کا ساتھی ہے۔ جھوٹے شاعروں کی پیروی کرنے والے عموماً گمراہ لوگ ہوتے ہیں۔ ایمان لانا، نیک عمل کرنا، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا اور ظالموں کو جواب دینا اچھے شاعروں کی صفات ہیں۔ اچھا، حدیث نبوی ہے حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان من الشعر حکمہ، بعض اشعار میں حکمت اور دانائی کی باتیں تھی۔ جامع ترمذی کی حدیث ہے جی۔ اور آپ کی جو یہ صورت ہے اس کا ترجمہ آپ کے امتحان میں شامل نہیں ہے، تو ہم ایسے کرتے ہیں کہ اس کی ہم کر لیتے ہیں جی، مشق کر لیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، مشق میں سب سے پہلے کیا آئے گا آپ کی طرف؟ سب سے پہلے اس میں ہے جی دعائیں پڑھ لیتے ہیں کہ دعائیں کون سی صورت کے اندر ہے۔ ربی حب لی حکما والحقنی بالصالحین، اے میرے رب مجھے حکمت عطا فرما اور مجھے صالحین میں شامل فرما۔ واجعل لی لسان صدق فی الآخرین، اور میرا ذکر خیر جاری فرما بعد میں آنے والوں میں۔ واجعلنی من ورثۃ جنت النعیم، اور مجھے بنا دے نعمتوں والی جنت کے وارثوں میں سے۔ ولا تخزنی یوم یبعثون، اور مجھے اس دن رسوا نہ کرنا جس دن لوگ دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ اب ہم پڑھتے ہیں جی، مشق پڑھتے ہیں آیات کے لحاظ سے۔ اس سے پہلے آپ پاس ایم سی کیوز آتے ہیں بچوں کہ طویل ترین مکی صورت کون سی ہے؟ سورۃ شعراء۔ سورۃ شعراء کے آخر میں صفات کس کی بیان کی گئی ہیں؟ شاعروں کی۔ جھوٹے اور گنہگار لوگوں کا ساتھی کون ہوتا ہے؟ شیطان۔ نافرمانوں پر عذاب اترتا ہے دنیا میں، قبر میں، آخرت میں، تینوں میں۔ نافرمانوں پر عذاب اترتا ہے دنیا میں۔ اچھا دیکھیں جو ہے نا سبق کے لحاظ سے، سبق میں یہ بات بتائی گئی اس کے لحاظ سے یہ
اس کا درست جو آپشن بنتا ہے وہ الف بنتا ہے. ٹھیک ہے. دنیا میں عموماً جھوٹے شاعروں کی پیروی کون کرتے ہیں؟ گمراہ لوگ. ٹھیک ہے جی. اب ہم دیکھیں گے اس میں جی سورہ شعراء کا یہ نام کیوں رکھا گیا، خلاصہ کیا ہے، اور علمی اور عملی نکات. چلیں جی پھر میں اس میں سے کر لیتی ہوں. سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ سورہ شعراء کا یہ نام کیوں رکھا گیا. اچھا جی یہاں پر اس کا آنسر ہے سورہ شعراء میں یہ اس کا میں یہاں پہ لکھ دیتی ہوں آنسر 1. ٹھیک ہے جی. یعنی کہ یہ آپ کا جو شارٹ کوسچن ہے اس کے پہلے کوسچن کا آنسر ہے. اور اس کے علاوہ خلاصہ ہم نے بتانا ہے، اور 2 علمی اور عملی نکات. اچھا 2 علمی اور عملی نکات آپ اتنے سارے یہ دیے گئے ہیں، کوئی سے جو ہے وہ آپ 2 کر سکتے ہیں. یہ تیسرا پارٹ ہے تو یہ 2 کر لیں. ٹھیک ہے بچے، یہ ہو گیا. اور اس کے علاوہ مفصل پہلے خلاصے کر لیتے ہیں جی. خلاصہ کیا ہے؟ یہ ہے جی خلاصہ، یہ ہے جی اس کا سیکنڈ کوسچن کا آنسر. ٹھیک ہے. شارٹ کوسچن ہے، پھر اس میں دیا ہوا ہے کہ مفصل مضمون تحریر کریں. اس کے اوپر آپ میں یہاں لکھ دیتی ہوں تفصیلی سوال کا جواب. ٹھیک ہے جی. مضامین یہاں سے لے کر آپ اس کو یہاں تک کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اب یہ تفصیلی سوال ہے. اس کے بعد دیکھ لیتے ہیں کوئی اور کوسچن تو گیون نہیں ہے. اچھا جی شارٹ کوسچن مفصل مضمون. ٹھیک ہے جی. اس کے علاوہ اور سرگرمیاں ہیں. ٹھیک ہے بچے، یہ آج کے ہماری